بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسط نمبر 2۔ وہ لمحہ جب خالد بن ولید کا دل بدل گیا۔ مکہ کی سرزمین پر سورج ہمیشہ کی طرح طلوع ہو رہا تھا، مگر دل ایسا تھا جس کے اندر عجیب سی بے چینی مچل رہی تھی۔ یہ دل کسی عام انسان کا نہیں بلکہ قریش کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید کا تھا۔ وہی خالد جن کی جنگی مہارتیں احد کے میدان میں مسلمانوں کو سخت آزمائش میں ڈالا تھا۔ خالد بن ولید بہادری، حکمت عملی اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ قریش انہیں اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک سوال مسلسل دستک دے رہا تھا: کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں یا ہم سچ سے آنکھیں چرا رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ، پہلا جھٹکا۔ سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو خالد بن ولید کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی پوری حکمت عملی سے راستے بند کیے، مگر نبی کریم نے راستہ بدل دیا۔ بغیر جنگ کے صلح حدیبیہ طے پا گئی۔ یہ صلح بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگتی تھی، مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ اسلام کی عظیم فتح تھی۔ خالد بن ولید حیران تھے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ طاقت رکھتے ہوئے بھی جنگ سے بچتا ہے، بدلہ لینے کا موقع ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں پہلی درار پڑ چکی تھی: خیبر کی فتح۔ دوسرا دھچکا: جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور مسلمانوں کی طاقت عرب میں واضح ہونے لگی تو خالد بن ولید کو شدت سے احساس ہوا کہ حالات بدل رہے ہیں، اسلام دبنے کے بجائے پھیل رہا ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کچھ لوگ خفیہ طور پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک دن خالد بن ولید نے اپنے بھائی ولید بن ولید کا خط پڑھا، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ خط میں لکھا تھا: اے خالد، تم جیسے عقلمند شخص سے اسلام کی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے اور فرمایا: خالد جیسا ذہین آدمی اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ یہ جملہ تیر کی طرح خالد کے دل میں لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، میں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور میرے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں روشنی کی پہلی کرن داخل ہوئی۔ دل کی جنگ۔ رات کے سناٹے میں خالد بن ولید تنہا بیٹھے تھے۔ مکہ کی خاموش فضاؤں میں ان کے دل کی آواز گونج رہی تھی۔ انہوں نے سوچا: میں نے بدر میں حصہ نہیں لیا، احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، خندق میں بھی ان کے خلاف کھڑا رہا، لیکن ہر بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی مزید واضح ہوتی گئی۔ انہوں نے خود سے سوال کیا: اگر وہ جھوٹے ہوتے تو آج تک شکست کھا چکے ہوتے، مگر ہر آزمائش کے بعد وہ مزید مضبوط کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ سچ اور باطل کی کشمکش تھی، اور خالد کا دل سچ کو پہچان چکا تھا۔ فیصلہ کن لمحہ۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات دو اور عظیم شخصیات سے ہوئی: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی۔ راستے میں خالد نے کہا: ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا: دل گواہی دیتا ہے کہ یہی سچ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تین عظیم سپہ سالار اسلام کے آغوش میں آنے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مدینہ کی سرزمین ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہی مدینہ جس کے خلاف وہ لشکر لے کر آئے تھے، آج وہی شہر انہیں خوش آمدید کہنے والا تھا۔ وہ مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کی نگاہ جیسے ہی خالد پر پڑی، چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا: الحمدللہ جس نے خالد کو ہدایت دی۔ خالد آگے بڑھے، آنکھوں میں نمی تھی، آواز بھرائی ہوئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی کی ساری دشمنیاں
ختم ہو گئیں۔ رسول اللہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم میں خیر ہے۔ ندامت کے آنسو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام کے خلاف بہت جنگیں کیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر خالد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک سپہ سالار جس کے نام سے میدان کانپتے تھے، آج اپنے رب کے سامنے جھک چکا تھا۔ یہ صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، یہ دل کی تبدیلی تھی۔ تلوار خدا بننے کا سفر۔ اسی خالد نے بعد میں موتا کے میدان میں ایسی قیادت دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ سوچئے، جو شخص کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتا تھا وہی اللہ کی تلوار بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ ہمارے لیے سبق: خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کو پہچاننے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ عقل مند انسان تعصب چھوڑ کر حقیقت قبول کر لیتا ہے۔ ماضی کی غلطیاں اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے۔ اختتامی پیغام: آج اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو شاید ہمیں بھی کچھ سوال پریشان کرتے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سچ کو جان بوجھ کر انا کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے؟ خالد بن ولید نے انا چھوڑ دی اور تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شامل ہو گئے۔ وہ لمحہ جب ان کا دل بدلا، دراصل وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدل گئی۔ اللہ ہمیں بھی سچ کو پہچاننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔